ناظرین، تین چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ایک سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرص، دوسری چیز ہے حسد، اور تیسری چیز ہے غم۔ یہ تین چیزوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے۔ حرص کیا ہے؟ حل من مزید، قرآن کہتا ہے بس ہر وقت جو ہے وہ آدمی زیادہ کی تلاش میں رہے، حریص ہو جائے، اور اس کی حرص ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہ مختلف، یعنی یہ نہیں کہ مال کی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، اقتدار کی ہوتی ہے اور اختیار کی ہوتی ہے اور گناہوں کی ہوتی ہے اور چیزوں کی ہوتی ہے، کھانوں کی ہوتی ہے، ہر خواہش کی چیز جو ہوتی ہے، جو حرص ہے، حریص کہتے ہیں نا، یہ انسان کے اندر حرص ہے۔ تو حرص سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ جو حرص ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے ناظرین۔ اور دیکھیں، انسان کی جو خوشیاں ہیں نا، اس کا دشمن سب سے بڑی اس کا دشمن کون ہے؟ وہ اس کی خواہشات ہیں۔ ہماری جو خواہشات ہیں نا، وہ اس کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ بس اتنی جتنی زیادہ خواہشیں آپ پالیں گے اتنا زیادہ آپ جو ہے غمگین ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ اسٹریس میں رہیں گے، آپ ڈپریشن میں رہیں گے۔ تو لہذا اپنی خواہشوں کو کم سے کم کریں، اپنے اندر سے حرص کو ختم کریں۔ جو آپ کے نصیب میں انشاءاللہ آپ کو مل کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے اس کو چھین نہیں سکتی۔ آپ محنت کریں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کوشش کریں، اور اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو سکون رہے گا، آپ کے پاس راحت ہوگی، سکون ہوگا۔ یہ سکون ایک بہت بڑی دولت ہے ناظرین۔ یہ جو سکون ہے نا، اس کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کی خواہشات، آپ کی حرص جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو لہذا اپنے اندر سے حرص کو کم کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ حسد۔ حاسد آدمی کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے حسد ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو جس کا نصیب ہے اس کو مل کے رہے گا۔ لوگوں کی جو خوشیاں ہیں، لوگوں کی کامیابیاں ہیں، لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں، اور وہ ان کا مقدر ہے، ان کا نصیب ہے۔ آپ خوش رہیں۔ کوئی آدمی آپ کو کوئی خوشخبری سنائے کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے، تو اس پہ حاسد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ ان پر اللہ کا کرم ہے، وہ ان کا نصیب ہے، تو اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاسد آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، حاسد آدمی کبھی بھی خوش نہیں رہتا۔ اور تیسری چیز ہے غم۔ دیکھیں، یہ غم جو ہوتے ہیں نا، غم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ ان کو ایک نعمت دیتا ہے۔ وہ نعمت کیا ہوتی ہے؟ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں اکثر بار بار کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی کہتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو کہ جو خوف کیا ہوتا ہے کہ آگے آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک آدمی سوچ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، میری جاب نہ چلے جائے، نقصان نہ ہو جائے، فلاں چیز نہ ہو جائے۔ تو مومن خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دیکھ لیں گے۔ اور جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اچھا برا، جو برا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اچھے کو ساتھ لے کر چلیں، برے سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ جو غم ہے نا، آدمی غم لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی کو نقصان ہو گیا تو وہ ایسا غمگین ہوا کہ بھئی پوچھا کہ یار یہ اتنے ڈپریشن میں بیچارے ایسے ہو گئے جیسے کسی سے ملتے جلتے نہیں ہیں، بالکل گھر میں بیٹھ گئے۔ کیا ہوا ان کو؟ کہ جی ان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تھا۔ اب وہ نقصان کا غم ایسا لیا کہ وہ بس دنیا ہی ختم۔ کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اور کوئی ایشو ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، اب وہ غم کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ دیکھیں، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ غم جو ہے اس کی بھی ایک مدت ہے، بس اس سے زیادہ جو ہے سوگ منانا، غم منانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو غموں سے نجات حاصل کریں۔ سب سے بڑا غم تو آخرت میں پیش آنے والا ہے، اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ تو ایسا غم ہے جو ختم ہی نہیں ہوگا۔ دوسرے دنیا کے غم تو چلتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ آدمی کو جینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ غمگین ہو کے بیٹھ گئے ہر وقت، بس اداس، غمگین، اور رو رہے ہیں ہر وقت جو ہے وہ اپنے، وہ بھائی کی شادی کا موقع ہے تو کوئی وہاں پہ ہر تقریب میں آپ کو ایسے کریکٹر نظر آئیں گے، کوئی ایک رونا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھائی کیا ہو گیا؟ وہ جی مجھے اب میرے دادا یاد آ رہے ہیں۔ اور بھائی تیرے دادا کو انتقال ہوئے 20 سال ہو گئے،
تجھے آج یاد آ رہے ہیں اور رو رہا ہے، تو اس خوشی کے موقع کو کیوں خراب کر رہا ہے؟ او جی مجھے فلاں یاد آ رہا ہے۔ بھائی آ رہا ہے تو تم اپنے حد تک رکھو نا، فوراً جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیں گے، اس ماحول کو پورا ایسا سوگار بنا دیں گے۔ تو یہ ان کیفیات سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں زندگی دی کہ آدمی جو ہے وہ رو رو کر اور غمگین ہو کر گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔